قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، یاد رکھیے، یہ بہتان بازیاں کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دور کے اندر جو لوگ حضرت علی کو خدا یا مشکل کشا مانتے تھے ان کو آگ میں جلوایا تھا۔ بخاری اور فتح الباری پڑھ کے دیکھ لیں، ان کو آگ میں جلوایا تھا انہوں نے۔ وہ تو اتنے اشد تھے، وہ تو کہتے تھے تم صرف ایک اللہ کی بات کرو۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا میری بات کرو، مجھے خدا مان لو۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ علی خبیر ہے، علی قسیم ہے، علی علیم ہے، علی لطیف ہے۔ جو اللہ کے نام ہے، اللہ کا نام ہے نا لطیف، اللہ کا نام ہے علیم، اللہ کا نام ہے خبیر، یہ کہتا ہے یہ سارے نام علی کے ہیں۔ اتنا شرک ان کی کتابوں کے اندر بھرا ہوا ہے، اللہ میں معاف رکھے۔ ایک ان کو کتا بننے کی بہت زیادہ شوق ہے، کوئی علی کا کتا بن رہا ہے، کوئی پیر عبدالقادر جیلانی کا کتا بن رہا ہے، کوئی سگ میرا بن رہا ہے، سگ کہتے ہیں نا کتے، کوئی مدینے کا سگ بن رہا ہے، کتا بن رہا ہے۔ یہ جو آپ کا طاہر القادری صاحب پادری ہے، یہ کہتے ہیں ہم تو حضرت علی کے گلی کے کتوں میں اپنا شمار کرانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ شیعوں کے سٹیج پہ گیا ہے، کہتا ہے یہاں پر میں حضرت علی کی گلی کے کتوں میں اپنا شمار کرانے کے لیے گیا ہوں۔ کیا کتا کہلوانا اپنے آپ کو جائز ہے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھیں، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ یہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے اندر سے میں ایک دو حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، ٹائم کی قلت کے باعث۔ حضرت یہ حدیث ہے سیدنا سفیان بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتا پالے، ایک تو ہوتا ہے نا کھیت کی رکھوالی کے لیے یا گھر کی حفاظت کے لیے، بکریوں کی حفاظت کے لیے، اس کے علاوہ جو شخص کتا پالے روزانہ اس کے ثواب میں سے ایک قرات کم ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قرات کتنا ہوتی ہے؟ ایک قرات نیکیاں بہت پہاڑ کے برابر ہوتی ہیں۔ کیا ہم اتنی نیکیاں روز کرتے ہیں؟ اتنی نیکیاں تو روز کتا کھا جائے گا آپ کی۔ کتا آپ گھر میں پالتے ہیں شوقیہ تو وہ اتنی نیکیاں کھا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کتوں کو قتل کرنے کا، کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے کتوں کو قتل کر دینا چاہیے، بعض علماء کہتے ہیں صرف کالے کتے کو قتل کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے کتوں کو قتل کرنے کے بارے میں۔ اور ایک حدیث کے اندر یوں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر ایک دن کتے کا ایک پلہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی، وحی لے کر فرشتہ نہ آیا۔ بعد میں جب اس کو نکالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے ہمیں حکم ہے جس گھر کے اندر کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو ہم اس گھر کے اندر نہیں جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کے اندر تصویر ہو، جس جاندار کسی انسان کی یا جانور کی، یا جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور یہ ہیں کہ اپنے آپ کو کتا شمار کرانے کا اتنا زیادہ شوق ہے ان کو۔ یہ احمد رضا خان بریلوی، اس کی کتاب ہدایت بخشش، ہدایت بخشش بڑی مشہور نعتوں والی کتاب، لوگ بڑے جو بریلوی بڑی اس کی نعتیں یہاں سے دے دے کر پڑھتے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کہ یہ جی انہوں نے بہت ہی اعلیٰ کلام لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے کتوں سے اپنی الفت کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے یہ تیسری نظم ہے اور صفحہ نمبر 6 اور 7 ہے۔ یہاں کہتا ہے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ میں نہیں مارے جاتے، سگ کہتے ہیں کتے کو، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ کہتا ہے میں تیرا، حضرت غوث اعظم اوپر لکھا ہوا ہے جس کے بارے میں نظم لکھی ہے، یعنی پیر عبدالقادر جیلانی کو کہہ رہا ہے اے پیر عبدالقادر جیلانی مجھے اپنے کتوں میں شمار کر لے اور میں حشر تک تیری جو ہے وہ پٹا تیرا وہ میرے گلے میں رہے، حشر تک تیری کتے والا جو پٹا ہوتا ہے وہ میرے گلے میں رہے۔ یہ ان کا احمد رضا کا بریلوی کہتا ہے، جو اس کو یہ اپنے دور کا مجدد مانتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے اور اس صدی کا مجدد احمد رضا خان بریلوی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد دے کتے، او بھی میری قسمت دیاں قسماں کھاندے نے، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ کہتا ہے بغداد میں جاؤں تو وہاں کے کتے بھی میرے بارے میں قسمیں اٹھا کے تمہیں بتائیں، میں ہندوستان میں رہوں تو جہاں بھی جو ہے وہ تیرا پہرا ہی دیتا رہوں کتا بن کے۔
یہ کہہ رہا ہے پیر عبدالقادر جیلانی کے بارے یہ کہہ رہا ہے پیر عبدالقادر جیلانی کے بارے میں. اور اس کے علاوہ بھی مختلف اس کے صفات کے اندر یہی بات اس نے لکھی ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو کتا کہلوانے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ اتنا کہاں سے ان کو شوق آ گیا. یہ پکڑی ہے تو اور 2000 شعر آپ کو سنا دوں اس کے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی ہی نعت لکھی ہے. کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں تیرا میرا. کہتا ہے اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں مگر میں ان کو اللہ کا محبوب نہیں کہوں گا، میں کہوں گا اللہ ہی ہے محبوب، خود مالک ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام مالک ہے نا، مالک یوم الدین، یا اللہ الذی لا الہ الا هو، وہاں سے المالک آتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ مالک ہے. یہ کہتا ہے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کا حبیب ہے، اور میں حبیب نہیں کہوں گا، بس مالک ہی کہوں گا کہ وہی مالک ہے میرا. اللہ بھی مالک ہے، وہ بھی مالک ہے. اور اسی طرح اور بھی مختلف صفوں پر اس نے جو ہے ایک یہ ہے کہ کعبہ بیت اللہ جو ہے شاعر اللہ میں سے ہے. شاعر اللہ کی ہمیں تحریم کرنی چاہیے، ان کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، حرمت کی پامالی نہیں کرنی چاہیے، گستاخی نہیں کرنی چاہیے کعبہ کی. اور یہ کیا کہتا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. تیری آمد تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے میں جھکا. نعوذ باللہ، بیت اللہ خانہ کعبہ کو کہنا کہ وہ مجرے میں جھکا. یہ مجرا لفظ کنجریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس نے کعبہ کے لیے استعمال کیا ہوا ہے. اللہ کی پناہ ایسے گندے مذہب سے، ان سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سے بچائے رکھے. دوسری طرف کہتا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، جتنے بھی کتب ہیں کہتا ہے کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور کعبہ تیرے در کا طواف کرتا ہے. کہتا ہے اور پروانے میں ہو جاتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے پروانہ ہے کعبہ تیرا. یعنی اتنا زیادہ کعبے کو تو یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، یعنی کعبے کی اتنی زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں. دوسری طرف کہتا ہے جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا. یعنی عرش بھی مجرے میں گر گیا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں بریلوی حضرات. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے گندے دین اور مذہب سے بچائے رکھے. میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، علم سیکھتا ہوں، حاصل کرتا ہوں. کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں کہ ان سے بخاری و مسلم سے، موطا امام مالک سے اور قرآن پاک سے کچھ فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کتابیں صرف میں نے حوالوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ جو کہے کہ ان کو پڑھو، ان کو چھوڑ کے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کے ان کو پڑھو، تو ان کو میں دکھاتا ہوں یہ چیزیں پڑھوں. میں یہ اس کے بارے میں دعوت دیتے ہیں آپ کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اس کو لے لو. احمد رضا بریلوی کہتا ہے میرا سارا دین اس کے اندر لکھا ہوا ہے، میری کتابوں کے اندر. اور اسی کتاب کے اندر اس نے وصایا لکھا ہے اپنا، کہ وصیت کی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے پیچھے سے ہر ہفتے یہ کچھ بھیجا کرنا، بریانی بھیجنا اور دودھ سوڈا بھیجنا اور جی کھیر بھیجنا، حلوہ بھیجنا، فلاں بھیجنا. اتنی لمبی لسٹ بنائی ہوئی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. بعد میں کسی سے دوست کوئی کہے تو میں اس کو دکھا دوں گا. یعنی یہ ہے ان کا دین. اور یہ احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے کہ ایک بزرگ تھے برکات احمد، ان کا جنازہ پڑھا گیا، جنازہ میں نے پڑھایا تھا. ان کے چند دن بعد فلاں بزرگ کو ایک خواب آیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں کے جنازے جا رہا ہوں. تو کہتا ہے احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے دیکھو اس جنازے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور میں نے پڑھایا تھا. نعوذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی اور احمد رضا خان بریلوی امام. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ایسے ایسے توہین امیز کلمات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس عرفان شریعت کے اندر لکھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ طاہرہ مطہرہ، جس کی پاکیزگی گواہی قرآن دیتا ہے. حدیث کے اندر 2200 کے قریب حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اس نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ جو ہیں انہوں نے پیر عبدالقادر جیلانی کو دودھ پلایا تھا. پیر عبدالقادر جیلانی کو دودھ پلایا. یہ صفحہ نمبر 96 عرفان شریعت، اس کی کتاب ہے احمد رضا خان بریلوی کی، اس میں لکھا ہوا ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ میرے بیان کرنے کا مطلب کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں تھا، نہ ہی میرے بیان کرنے کا مقصد کسی کی دلوزاری ہے۔ میں تو اس لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ شاید میرے جیسا کوئی بھولا بھٹکا ابھی ان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہو اور ہدایت کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید ہدایت دے دے۔ ان حوالوں کو دیکھ کر اگر مزید کوئی مجھ سے حوالہ دیکھنا چاہتا ہے، ساہیوال میں رہتا ہو، یہ عمران صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ یہ سید توصیف الرحمان شاہ صاحب کی بہت زیادہ سیڑھیاں جو ہیں وہ انہوں نے مفت بھی دی ہیں اور کم قیمت پر بھی دی ہیں۔ بہت زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے دین کی اشاعت کرنے کی اور کر بھی رہے ہیں۔ اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں نیا اہل حدیث ہوا میں سوچتا تھا کہ مجھے کسی نے دعوت کیوں نہیں دی، مجھے کسی نے صحیح طور پر بتایا کیوں نہیں کہ یہ عقیدہ توحید قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک لطیفہ بنا ہوا ہے نا کہ ایک شخص دکان پہ چلا گیا کتاب لینے، کہتا ہے جی مجھے شیعوں کے خلاف کتاب دے دو، اس نے اٹھا کے دے دی۔ ایک آیا کہتا ہے دیوبندیوں کے خلاف کتاب دے دو، اس نے اٹھا کے دے دی۔ ایک آیا کہتا ہے بریلویوں کے خلاف کوئی کتاب دے دو، اس نے قرآن پاک اٹھایا اور اس کو پکڑا دیا، کہتا ہے یہ پکڑ لو۔ کہتا ہے یہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ ان کے خلاف ہے، یعنی بریلوی مذہب جو ہے قرآن کے سب سے زیادہ خلاف چلتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو جو ہے عقیدہ توحید عطا فرمائے اور ہمیں شرک اور شرکیہ امور سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بزرگوں اور نبیوں کا وہ ادب نصیب فرمائے جو شریعت کے اندر جائز ہے، اس ادب سے بچا لے جس کا ادب کرتے کرتے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو جو ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ